کہ میں 10 لوگوں کو کربلا سنا لوں گا. تیار ہے نا؟ خدا سلامت رکھے. دونوں شہزادوں کو آپ دیکھیں، اکبر بھی بے مثال ہے اور قاسم بھی بے مثال ہے. اور ان کی جدائی کا فرق آپ دیکھیں، اثر کتنا بڑا تھا ان کی جدائی کا. حسین کے ایک بیٹے کو اکبر کہا جاتا ہے اور ایک بیٹی کو صغرا کہا جاتا ہے. صغرا وہ ہیں جو مدینے رہ گئی تھی، ٹھیک. اکبر وہ ہیں جو ساتھ گئے. جب یہ تحقیق کی جائے کہ حسین صغرا کو کیوں نہیں لے کے گئے تھے، اس میں چند وجوہات ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ شادی شدہ تھی، آپ کے شوہر گھر نہیں تھے، اجازت نہیں ملی تھی، اس لیے بیٹی کو چھوڑ گئے تھے، ایک وجہ. دوسری وجہ یہ ملتی ہے کہ بیمار تھی، سفر کی طاقت نہیں تھی، اس لیے گھر چھوڑ گئے تھے. تیسری وجہ یہ ملتی ہے کہ صغرا وہ ہیں جس کے چہرے میں خاتون جنت فاطمہ زہرا کے جلوے نظر آیا کرتے. یہ تیسری وجہ. اب یہ وجہ کب سمجھ میں آئی؟ صغرا وہ ہیں جن کا چہرہ فاطمہ سے ملتا ہے اور اکبر وہ ہیں جن کا چہرہ مصطفیٰ سے ملتا ہے. اور یہ دونوں ہم شکل علی کے گھر میں یعنی حسین کے گھر میں. کیسے اور کیوں؟ بعض لکھنے والوں نے لکھا کہ جس دن امام حسین کا نکاح ہوا، آپ بھی جانتے ہیں جب کوئی بیٹا دولہا بنے، گھر میں ماں نہ ہو یا باپ نہ ہو، ہزار یار ہوں، ایک کلر کے کپڑے پہننے والے سینکڑوں دوست ہوں اور لاکھوں روپے کا سیرا سر پہ ہو اور ماں نہ ہونا، تو بڑے سے بڑا خوش نصیب دولہا بھی رونے لگ جاتا ہے. اللہ آپ کو خوشی کے دن دکھائے، آپ بڑے سے بڑے کامیابی کے ایک بڑے معیار پہ فائز ہو جائیں اور مبارکباد دینے والا باپ نہ ہونا تو پھر کوئی کامیابی نہیں لگتی ہے. میں نے تو صاحب یہاں تک دیکھا ہے، عید کے دن آپ بھی غور کرنا، جب نئے کپڑے پہن کے 2 رکعت پڑھنے کے لیے لوگ مسجد میں جایا کرتے ہیں تو جن کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ 2 رکعت پڑھ کے گھر لوٹ جاتے ہیں، اور جن کے ماں یا باپ نہیں ہوتے وہ گھر نہیں آیا کرتے بلکہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد سیدھے قبرستان جایا کرتے ہیں. کبھی ان کے درد کا احساس کر کے دیکھو پیارے، جب 2 رکعت پڑھنے کے بعد لوگ قبرستان کی طرف جا کر کے ماں کی قبر پہ سلام کرتے ہیں، کوئی جا کے ان سے پوچھے ماں باپ کیا ہوا کرتے ہیں. اگر عید کے دن بھی ماں باپ کی کمی محسوس ہوتی ہے تو دولہا بننے کے وقت کس کی کمی محسوس نہیں ہوتی ہوگی؟ آپ جا کر کے دیکھو، لوگ کہتے ہیں بڑا حسین لگ رہا ہے، کسی کی نظر نہ لگ جائے. آج کتنے نصیبوں والا ہے، قاری احمد علی بھی تیرے نکاح میں ہے، فلاں قاری صاحب بھی ہیں، فلاں قاری صاحب بھی ہیں، لیکن نظریں ڈھونڈا کرتی ہیں. سب ہیں لیکن باپ کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے. سب ہیں لیکن دعائیں دینے والی ماں نظر نہیں آ رہی ہے. سارے لوگ تو ہیں لیکن سر پہ ہاتھ رکھ کر کے نظر اتارنے والی بہن نظر نہیں آ رہی ہے. جب یہ خیالات آیا کرتے ہیں تو بڑے سے بڑے خوش نصیب رویا کرتے ہیں، میرا حسین دولہا بنا ہے. نظریں اٹھی ہیں اوپر کو، سامنے ماں نظر نہیں آئی. حسین کی بے اختیار چیخیں نکل جاتی ہیں، کاش ماں فاطمہ ہوتی، بیٹے کو دعائیں دیتی. جب بے قراری رکھی، شام تک روتے رکھے، سوچا باہر نکل جائیں تاکہ تسلی مل جائے. جب باہر نکلے ہیں نانا مصطفیٰ کی یاد ستانے لگ جاتی ہے، پھر رونے لگ جاتے ہیں. پھر گھر آتے ہیں، آ کر کے بستر پہ لیٹ گئے، روتے روتے آنکھ لگی. خواب میں میرے آقا تشریف لاتے ہیں، فرماتے شہزادے کیا تمہیں پتہ نہیں ہے جب تم رویا کرتے ہو تو میرے جگر پہ کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ جی نانا معلوم ہے. کہا پھر رو کیوں رکھے ہو؟ کہا نانا روم کیوں نہ، اگر گھر میں رہتا ہوں تو ماں کی یاد ستاتی ہے، باہر جاتا ہوں تو آپ کی یاد ستاتی ہے. کہا پھر وہ راستہ بتا دے، وہ کون سا طریقہ ہے جس سے تیرا دکھ کم ہو جائے؟ تب میرے امام نے کہا تھا نانا دعا کر دیں اگر اللہ بیٹا دے تو ایسا دے جس کی شکل آپ کے چہرے سے ملتی ہو، اور بیٹی دے تو ایسی ہو جس کا چہرہ ماں فاطمہ سے ملتا ہو. نبی نے دعا دی، خدا نے کرم کیا، اکبر ایسا آیا جسے دیکھو تو مصطفیٰ یاد آئے، اور صغرا وہ ہے جسے دیکھو تو سیدہ فاطمہ زہرا یاد آیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ذکر حسین کا الفرانس، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ. سبحان اللہ. میں نہیں جانتا میں اس کا اہل بھی ہوں کہ نہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا گھر کی بات گھر والے زیادہ بہتر کر سکتے ہیں.
گھر کی بات گھر والے زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جو لوگ ذکر حسین پہ نکلنے والے آنسوؤں پہ فتوے لگاتے ہیں نا, اگر حلال کی اولاد ہے نا, آ کے بتائے اگر آنکھیں ان کے ذکر میں بھیگ جائیں, اسے رافضیت کہتے ہیں, تو کون سا فتوہ میرے نبی پہ لگاؤ گے جو ولادت کے دن بھی ذکر شہادت سن کے رو دیا تھا؟ ہم سینہ پیٹنے والے لوگ نہیں, ہم کپڑے پھاڑنے والے لوگ نہیں. ذکر حسین میں آنسو نکل آئے, اس پہ کون فتویٰ لگائے گا؟ قسم کھا کے کہتے نہیں. میں معاف کیجئے گا, میں نے اپنی جماعت کے خطیب کو نا, میری تقریر کے بعد بندہ بیٹھا نا, انہوں نے دیکھا لوگوں کی آنکھ میں آنسو, بیٹھتی کہہ رہا کہ نہیں یہ تو رافضیوں کا طریقہ, ہم تو جشن حسین, جشن شہادت حسین مناتے. میں نے کہا اس لفظ کا ذرا مفہوم سمجھتا ہے؟ لا حول ولا قوت, اس کا مطلب سمجھتا ہے مولوی؟ ہم جشن اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارا حسین زندہ. میں نے کہا کیا حضور نہیں جانتے تھے کہ شہادت کے بعد بھی میرا حسین زندہ ہے؟ بے شک بے شک. یہ بیٹھے ذمہ دار لوگ بیٹھے, میرا علاقہ کبھی بھی آ کے میرے گریبان پکڑ سکتے ہو, میں کوئی بھاگنے والا نہیں. کھل کے کہہ رہا ہوں, کھل کے, کربلا کے بعد امام زین العابدین 35 سال زندہ رہے. 35 سال. زور سے بولو, یاد رہنی چاہیے کہ ایک بندے کو میری بات. کتنے سال زندہ رہے؟ 35 سال, لیکن کبھی مسکرائے نہیں. آپ کے بیٹے نے کہا تھا, امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ نے, بابا آپ کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا. فرمایا تھا بیٹے ہم نے کربلا دیکھا ہے, اگر تو کربلا دیکھ لیتا تو تو بھی مسکرانا بھول جاتا. تو کربلا دیکھ لیتا تو تو بھی مسکرانا بھول جاتا. اور کبھی پانی دیا جاتا تو دیکھ کے ایک گھونٹ مارتے رو دیتے تھے. کربلا کو سمجھا ہی کیا ہے, کہہ رہا جشن منائیں گے ہم. خدا کی قسم, ہمارا نبی زندہ, ہمارا دین زندہ, ہمارا اسلام زندہ, ہمارا قرآن زندہ, ہمارا خدا زندہ, ہمارا حسین زندہ. یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے. لیکن سن, زمین اتنی گرم ہوتی ہے جتنے پہ آگ جلتی ہے. زمین اتنی گرم ہوتی ہے جتنی پہ آگ جلتی ہے. ایکسیڈنٹ دیکھیں آپ نے, ایکسیڈنٹ دیکھیں حادثے روڈ پہ, بولو ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی لاشیں ایسے چپک جاتی ہیں کہ کھرچنی پڑتی ہیں, کبھی چہرے بگڑ جاتے ہیں, ہے نا جی. لیکن ایک بات بتاؤ, کتنے لوگ گزرنے والے ایسے ہوتے ہیں جو ان لاشوں کو دیکھ کے روتے ہیں. بکھری ہوئی لاش دیکھا, کسی نے یوں رومال لگا, او ہو دیکھا نہیں جا رہا. کسی نے کہا او بھائی او ہو برا ہوا. لیکن انہی لاشوں کے پاس آپ دیکھو گے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بے ہوش ہوتے ہیں. میں پوچھوں گا کہ یہ گزرنے والوں کی طرح ہے؟ لوگ کہیں گے نہیں. کہ یہ جو گزر کے گیا نہیں رویا نا, اس کا مرنے والے سے کوئی رشتہ نہیں تھا. اور یہ جو بے ہوش ہو کے گر گئی ہے نا, یہ مرنے والے کی ماں ہے. یہ جس کے منہ میں پانی ڈالا جا رہا ہے نا, یہ 6 مہینے کے بیٹے کا باپ ہے. یہ جس کو سنبھالے نہیں سنبھالا جا رہا ہے, یہ بھائی کی بہن ہے. پتہ یہ چلا روتے وہی ہیں جن کے رشتے میں کوئی کچھ لگتا ہے. جن کا رشتہ ہی نہیں ہے ان کی آنکھ میں آنسو نہیں آیا کرتے. میں سینہ پیٹنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. لوگ کہتے بس اتنا کہو گزر جاؤ, بڑے بے دردی سے مارے گئے. میں نے کہا تیرے باپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, صاحب بتاتا, پہلے ناک لگی پھر کونی لگی پھر بھیجا نکلا پھر ٹرک چڑھ گیا اوپر. اور علی کے بیٹوں کی شہادت کا تذکرہ کرے تو تجھے رافضیت نظر آیا کرتی ہے. خدا کی قسم جانتے ہو, تجھے بتاؤں, جب کبھی امام زین العابدین کو کربلا کی یاد آتی تھی, آپ چھت پہ چڑھ جاتے تھے, رخ کرتے تھے کربلا کی طرف, اور اتنا روتے تھے کہ جس چھت کے پنانے سے بارش کا پانی گرنا تھا اس سے آنسو گرا کرتے تھے. ایک دن آپ چھت پہ بیٹھ کے رو رکھے ہیں, لوگ نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے, پانی ٹپکنے لگا. کسی نے آواز دے کے کہا علی کے گھر والوں کم سے کم اتنا تو خیال کرو, لوگ گزر کے جاتے ہیں, پانی نہ گرایا کرو چھت پہ. امام باقر کی چیخ نکل گئی, کہا خبردار یہ تانا نہ دے, ہم نے پانی نہیں ڈالا ہے. کہا پھر یہ ٹپک کیا رکھا ہے؟ کہا یہ میرے باپ کے وہ آنسو ہیں جو آج کربلا کی یاد میں چھت پہ بہ گئے. تمہیں کیا پتا کربلا کیا ہے؟ 15 سال حضرت ام فروا, حضرت قاسم کی اماں زندہ رہیں.
لیکن کبھی پوری زندگی دھوپ کے ہوتے ہوئے سائے میں نہیں بیٹھی. لوگ کہتے تھے سیدہ کبھی تو سائے میں بیٹھ جایا کرو. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے لال کی لاش کے ٹکڑوں کو بغیر سائے کی زمین پہ پڑا ہوا دیکھا ہے. اب ہمیں سائے سے نفرت ہو گئی ہے. کس درد کی بات کرتے ہو؟ خدا کی قسم آج تک وہ قلم نہیں بنا جو تاریخ کربلا لکھ پاتا. آج تک وہ اوراق نہیں بنے جو درد کربلا کو سوا لیتے. آج تک وہ مورخ نہ بنا کہ جو درد کربلا کو اپنی زبان دے کر کے اوراق کے سینوں میں اتار پاتا. بس اتنا سمجھ لو کہ زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدحقان مصطفیٰ کے مدحقان اہل بیت اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہ کی. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. بے ادب گستاخ نزدیک کو سنا